بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے صابر شاکر کا ایک چھوٹا سا ویڈیو بیان ہے، ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ سنو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اب وہ منت سماجت کر رہے ہیں عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف کی، اور عمران خان صاحب کے قریب لوگ ہیں ان کی، کہ ہماری جان خلاصی کروا دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم پہ پریشر بہت تھا، دباؤ بہت تھا، یہ سب کچھ تھا۔ ایک پرویز خٹک صاحب کا میں ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے، صابر شاکر کہتا ہے کہ بھئی جو لوگ عمران خان کو چھوڑ کے گئے، اب وہ عمران خان کی قریبی ساتھیوں کی منت سماجت کر رہے ہیں، منت ترلے کر رہے ہیں، سفارشیں ڈال رہے ہیں کہ خدا را عمران خان ہم کو معاف کر دے، ہم دوبارہ پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر پریشر تھا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ الفاظ تھے صابر شاکر کے، اور یہ کس کو بتا رہا تھا؟ یہ قوم یوتھ کو بتا رہا تھا۔ اب مجھے معلوم ہے کہ ہمارے بھی بہت سارے دوست ہیں، وہ کہیں گے کہ ملک صاحب یہ کلپ کیا ہے دکھانے کی، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کلپ میں خاص بات کیا ہے۔ ناظرین، قوم یوتھ اتنی عقل مند ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک خاندان پاکستان میں تھا، ایک ایسی قوم تھی، وہ اتنی سمجھدار تھی، اتنی عقل مند تھی کہ ان کی مثالیں بنی ہوئی ہیں، اور ایک قوم یوتھ نے الحمدللہ ان کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ تو یقیناً آپ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے، سننا چاہیں گے کہ ملک صاحب اس قوم کی کوئی عقل مندی بھی سناؤ جس کا ریکارڈ قوم یوتھ نے توڑا ہے۔ تو وہ جو قوم تھی، میں نام نہیں لیتا ہوں جس قوم سے منسوب کیا جاتا ہے، تو وہ ایک ایسی قوم تھی کہ کسی گاؤں میں ان کا ایک بہت بڑا خاندان تھا۔ تو ظاہر ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی قبیلہ ہے، کوئی بھی خاندان ہے، اس خاندان کے اندر کچھ چند ایک بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی مشکل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یار فلاں آدمی کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، وہ کافی سمجھدار ہے، گھوما پھرا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ہر خاندان میں کچھ چند ایک آدمی ایسے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس خاندان میں کسی کے گھر میں ایک بکرا تھا، اس بکرے نے ایک مٹی کا جو مٹکا ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر اس نے اپنا سر پھنسا لیا۔ اب وہ سب اکٹھے ہو گئے کہ یار یہ سر کیسے نکالیں، وہ سر نکل نہیں رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یار جو ہمارے خاندان کے بڑے لوگ ہیں نا، سمجھدار لوگ ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان خاندان میں جو بڑے چند جو سمجھدار لوگ تھے ان کو بلایا ہے، ان کو گھر میں بٹھایا کہ بھئی دیکھو یہ ہمارا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے بکرے نے ایک مٹکے میں اپنا سر پھنسا لیا اور یہ نکل نہیں رہا ہے، ہم کیسے نکالیں؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کرو کہ اس بکرے کو نا ذبح کر دو۔ انہوں نے بکرے کو ذبح کر دیا، لیکن جو سر تھا وہ پھر بھی مٹکے کے اندر رہ گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کرو کہ اس مٹکے کو توڑ دو۔ پھر انہوں نے مٹکے کو توڑا تو سر باہر آ گیا۔ تو پورا خاندان تالیاں بجانا شروع کر دیا، کیا ہم کو بکرے کا سر مل گیا، کیا ہم کو بکرے کا سر مل گیا۔ وہ جشن منا رہے ہیں، ان کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے کہ یار دیکھو ہمارے خاندان میں کتنے سمجھدار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کھانا کھلایا وغیرہ، یہ کیا، یعنی مٹکا بھی گیا، بکرا بھی گیا، ان کو ان کا سر مل گیا، اور جشن منا رہے ہیں۔ تو قوم یوتھ جو ہے نا، ان کے جو یوٹیوبر اور ان کے جو صحافی ہیں، وہ ان خاندان کے جو سمجھدار لوگ تھے نا اس کی طرح ہے۔ اب صابر شاکر کیا کہتا ہے کہ بھئی وہ لوگ عمران خان کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ خدا را خان صاحب ہم کو واپس لے لو، ہمارے اوپر پریشر تھا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ پوری قوم یوتھ نے ایک ہی بیانیہ بنایا تھا کہ جو یوتھیا عمران خان کو چھوڑ کے جا رہا ہے، عمران خان کے قریبی ساتھی عمران خان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ منافق ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کا ضمیر جاگے، نہیں جی، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر آیا ان کے اوپر، یہ اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور ہیں، یہ اپنی فیملی کے ہاتھوں مجبور ہیں، ان کے بچوں کو پریشر ڈالا گیا، ان کی فیملی کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دو، تو انہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا۔ ان بیچاروں کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ شیرین مزاری ہو جی، شیرین مزاری بیچاری کی کیا غلطی ہے، اسد عمر کی کیا غلطی ہے، یعنی کہ انہوں لوگوں نے یہ بیانیہ بنایا۔ اب اس قوم یوتھ سے کوئی پوچھے، کیونکہ صابر شاکر کس کو بتا رہا تھا؟ قوم یوتھ کو بتا رہا تھا کہ بھئی آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کا خان ڈٹا ہوا ہے، جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ منتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ 9 مئی کے واقعے سے لے کے ڈیلی کی بنیاد پہ ایک ایک آدمی عمران خان کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جو چھوڑ کے جاتا ہے، باقی کی یہ
تعریفوں کے پل باندھتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان میں سے ایک پھر نکل جاتا ہے، پھر اس کو مائنس کر دیتے ہیں، پھر دوسروں کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے دن ان میں ایک اور نکل جاتا ہے، پھر دوسروں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. یعنی مسلسل عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں. اور یہ جو اس خاندان کے سمجھدار لوگوں کی طرح قومی یوتھ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، وہ لوگ عمران خان کی منتیں کر رہے ہیں، عمران خان کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں. عمران خان مانتا ہی نہیں ہے. قومی یوتھ کہتی ہے کیا بات ہے. اب اس قومی یوتھ میں اتنا عقل نہیں آیا کہ بھائی جس ٹائم ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا، ان کے بچے اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھے، تو کیا اب ان کے بیوی اور بچے آسمان پہ چلے گئے ہیں؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتی. جو آج سے کسی کے 10 دن پہلے، کسی کے 15 دن پہلے، کسی کے مہینہ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے پریشر ڈالا تھا، تو کیا اب ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر نہیں ہے؟ بھائی کیوں نہ ڈالر کما رہے ہیں ان کے یوٹیوبر، ان کے صحافیوں کو قومی یوتھ جیسے لوگ مل گئے ہیں، کچھ بھی بولتے جاؤ، کچھ بھی جھوٹ بولتے جاؤ، کچھ بھی کرتے جاؤ، ان لوگوں نے سننا ہے. جواب دینے والا کوئی ہے نہیں، عقل کسی میں ہے نہیں کہ اس کو کہیں کہ شٹ اپ کال دیں کہ یار کیا ہم کو آپ لوگوں نے گدھا سمجھا ہوا ہے کہ آپ کچھ بھی بول دیتے ہیں. ڈیری کی بنیاد پر اس کو آدمی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں، آدمی واپس آ رہے ہیں. ناظرین یقین مانیں کہ ہم کیا کہیں اس قومی یوتھ کے بارے میں. کچھ بھی بولتے جاؤ، کچھ بھی بولتے جاؤ، یہ مانتے جائیں گے. یہی یوٹیوبر تھے، یہی صحافی تھے کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے باتیں چل رہی تھیں تو یہی صابر شاکر، یہی عمران ریاض، یہی محمود پیرزادہ، یہی بڑے بڑے تھے. ان کی جرت ہی نہیں ہے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آنے کی. عمران خان تو 28 تک وزیر اعظم ہے، تو اچانک کیا ہو گیا کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی. وہ نہیں گھبرانے کا نہیں ہو یوتھیو، عمران خان نے 25 آدمی ان کے توڑ دیے ہیں. اب دیکھنا جو ہی تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی تو عمران خان کے ووٹ اور زیادہ ہو جائیں گے. 22 آدمی عمران خان نے توڑ دیے ہیں پی ڈی ایم کے. آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے. یوٹی نے کہا انہی صحافیوں نے، انہی یوٹیوبروں نے، شروع سے میں فالو کرتا ہوں. پھر عدم تحریک کامیاب ہو گئی، عمران خان گھر چلا گیا. اور گھبرانا نہیں یوتھیو، عمران خان واپس آ رہا ہے 2000 میجورٹی لے کے. یہ 22 کلومیٹر کیا ہے، کیا ان کی حکومت ہے. عمران خان آیا، چھتر مارے، اس کو بھگا دیا. وہ بھائی جھوٹیوں گھبرانا نہیں، 6 دن میں عمران خان واپس آئے گا. پھر وہ 6 دن بھی گزر گئے. پھر جیو لانگ مارچ شروع ہو گیا، حقیقی آزادی مارچ. بس اب تو عمران خان اسلام آباد پہنچے گا نہیں پہنچے گا، وہ استعفیٰ تیار ہو گیا. شہباز شریف نے استعفیٰ لکھ دیا، اب یہ بھاگنے والے ہیں، جہاز آ گئے ہیں. یوٹی نے کہا کیا بات ہے بھائی. اے روز یہی جھوٹیے صحافی قومی یوتھ کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار کتنے زبردست عقل مند مخلص محب وطن صحافی ہیں. ناظرین ہم غلط نہیں کہتے کہ جو لوگ عقل سے فارغ ہیں، یہ ایک فتنہ ہے. عقل ان کے نزدیک سے بھی نہیں گزری ہے. پر دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے. پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.